الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدبر قرآن کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم 10ویں پارے کے عنوانات اور مضامین پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ انفال کے ابتدائی حصے کے چند احوال آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، تو 10ویں پارے کی جو ابتدا ہے وہ سورہ انفال ہی کا تسلسل ہے، اور سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے جہاد فی سبیل اللہ اور بطور خاص مال غنیمت کے احکامات کو ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں 10ویں پارے کی ابتدا میں بھی اسی مال غنیمت کے حوالے سے چند احکامات ذکر کیے گئے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ شروع میں ہی اللہ رب العزت نے اس بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ جب مال غنیمت تمہارے پاس جمع ہو جائے تو پھر اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ان 5 حصوں میں سے 5واں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں کو دیا جائے گا، جبکہ 4 مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے واقعات کو ایسے خوبصورت اور دلکش انداز میں ذکر کیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سامعین اپنی آنکھوں سے اس کا حال مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اعجاز میں سے ایک خوبصورت اعجاز ہے کہ رب ذوالجلال کے پاک کلام کی آیات کا ربط اور اس کا تسلسل اس قدر خوبصورت اور شاندار ہے کہ اگر کوئی اپنی فہم اور اپنے ادراک کے ذریعے سے ان واقعات پر نظر کرے تو گویا ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ واقعات آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں۔ معرکہ بدر کے وقت مسلمان میدان بدر کے مدینہ سے متصل کنارے پر، جبکہ کفار دور والے کنارے پر تھے، اور مسلمان جس مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا تھا اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ وہ زمین کچی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جانوروں کی اور سواریوں کے جو پاؤں ہیں وہ اس کچی زمین میں دھنستے تھے۔ چونکہ کفار پہلے اس جگہ پر آ گئے تھے تو انہوں نے سخت زمین کا انتخاب کر لیا تھا، مسلمانوں کو دشواری ہو رہی تھی۔ تو اس میدان میں اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی مدد اور نصرت کا اشارہ مسلمانوں کے لیے فرمایا وہ یہی تھا کہ رب ذوالجلال کی جانب سے بارش نازل ہوئی، اور اس بارش کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی زمین کچی تھی تو وہ بارش ہونے کی وجہ سے پختہ ہو گئی، اور کچی زمین میں انہوں نے آسانی کے ساتھ حوض بنا لیے، اور اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے مسلمانوں نے پانی جمع کر لیا۔ جبکہ دوسری سمت جو کفار سخت زمین پر تھے تو وہ سخت زمین پر جب بارش ہوئی تو وہ زمین چکنی ہو گئی، اور اب ان لوگوں کے اور ان کے جانوروں کے پاؤں وہاں پھسلنے لگے، اور سخت زمین ہونے کی وجہ سے وہ کوئی پانی بھی جمع نہ کر سکے۔ یہ پہلی مدد کا اشارہ تھا جو غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے واضح فرمایا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات، لوازمات اور احوال جو غزوہ بدر کے لیے نکلتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ درپیش ہوئے۔ مسلمان 313 کی تعداد میں ہیں، ساز و سامان بھی نہیں ہے، جو کفار مقابلے میں آ رہے ہیں ان کے پاس ساز و سامان بھی ہے، سامان حرب بھی ہے، ان کے پاس سواریاں بھی ہیں، اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ جو چند منافقین پہلے شامل ہوئے پھر وہ بہانہ بنا کر الگ ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی۔ یہ بظاہر معرکہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا تھا، اور قرائن بھی یہی بتاتے تھے کہ ممکن نہیں ہے کہ یہ معرکہ ہو، اور اگر ہو بھی گیا تو مسلمانوں کو ناقابل یقین اور ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ مگر اللہ رب العزت نے اپنی تقدیر میں یہ طے فرما دیا تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے، یہ غزوہ لڑا جانا ہے، یہ جنگ ہوگی، اور اس معرکے کے نتیجہ میں رب ذوالجلال امت مسلمہ اور دین اسلام کے وقار کو بلند فرمائے گا۔ اس لیے جب یہ دونوں لشکر
آمنے سامنے ہوئے ہیں تو اس وقت کفار اور مسلمانوں کے لشکر پر اللہ رب العزت نے نیند کو غالب فرمایا، اور مسلمانوں نے خواب میں کفار مکہ کی تعداد بہت کم دیکھی۔ یعنی یہ ہمت افزائی کے لیے تھی، ڈھارس کے لیے تھی، حوصلہ افزائی کے لیے تھی کہ بڑے لشکر کو اپنے سامنے دیکھ کر کہیں گھبرا نہ جائے۔ اسی طرح سے کفار مکہ پر جب نیند کا غلبہ ہوا تو انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، تو انہیں بھی یہ ہمت پہنچی کہ ہم مسلمانوں سے لڑیں گے اور ان کو تہو بالا کر کے رکھ دیں گے۔ یہ وہ اہتمام تھا کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کسی طرح سے بھی دونوں یعنی جو فریقین ہیں ان میں سے کوئی ایک ہمت ہار کر واپس نہ جائے، بلکہ یہ مارکا لازمی ہو کر رہے۔ پھر رب ذوالجلال نے مزید جو اپنی مدد اور نصرت مسلمانوں پر نازل فرمائی، اس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ کس طرح سے رب ذوالجلال نے فرشتوں کی جماعت کی صورت میں مسلمانوں پر مدد نازل فرمائی۔ یہاں رب ذوالجلال نے مسلمانوں کی جو نصرت کی اور ان کا جو تذکرہ کیا گیا، اس پر یہ بیان کیا کہ یہ جو مدد اور نصرت اتری ہے وہ 4 عناصر کی بنیاد پر تھی، یعنی 4 وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر اپنی وہ مدد اور نصرت کو نازل فرمایا۔ تو فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا۔ نمبر 3، آپس میں کسی قسم کا اختلاف اور لڑائی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات فرما دیے ان احکامات پر کسی نے کسی قسم کا کوئی پس و پیش نہیں کیا، کوئی اعتراض اور کوئی اختلاف نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اس اتحاد کی بنیاد پر ان 4 عناصر میں سے ایک عنصر یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور چوتھا فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے وقت ناموافق امور پر صبر کرنا، یعنی ایسے امور کہ جو موافق نہیں تھے، مخالف تھے، وہ ہمیں بہت سارے نظر آتے ہیں۔ کچی زمین کا میسر آنا، پانی کی قلت ہونا، مقابلے میں بڑے لشکر کا آنا، سواریوں کا کم ہونا، سامان حرب کا نہ ہونا، یہ سارے ناموافق امور تھے، مگر مسلمان تمام پر صبر کرتے ہوئے ایک جبل استقامت بن کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو فرمایا کہ یہ 4 وجوہات تھیں جن کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان پر اپنی مدد کا صائبہ فرمایا اور اپنی نصرت کے خوبصورت پیغامات عطا فرمائے۔ یہاں جب ہم اللہ رب العزت کے بکثرت ذکر کرنے کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبصورت اور مبارک دعائیں نظر آتی ہیں کہ جو میدان بدر میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے فرمائی ہیں۔ وہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ بہت خوبصورت جملہ جو بارگاہ رب العزت میں نیاز مندی کے طور پر ذکر کیا گیا کہ ان تہلک هذه العصابة لم تعبد في الارض ابدا۔ عرض کرنا چاہتے تھے کہ باری تعالیٰ یہ میں نے جو محنت کی ہے، 13 سال کا عرصہ مکۃ المکرمہ میں گزارا ہے، وہاں لوگوں کی گالیاں بھی سنی ہیں، لوگوں نے میرے پاؤں میں کانٹے بھی ڈالے ہیں، میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو میرے کندھے پر اور میری گردن پر اوجڑی بھی ڈالتے ہیں، پھر میں تھک ہار کر جب طائف کے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانے جاتا ہوں تو انہوں نے بھی اوباش لڑکے میرے پیچھے لگائے، جن اوباش لڑکوں نے مجھ پر کنکر اور پتھر پھینکے، یہاں تک کہ میرے پاؤں جو ہے لہو لہان ہو گئے، میرے نالین خون سے بھر گئے۔ پھر شیب ابی طالب کا محاصرہ ہوا۔ یہ تمام تکالیف برداشت کرتے ہوئے میں تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد مدینہ المنورہ آئے ہوئے ہمیں 1 سال اور 1.5 سال کا عرصہ ہوا کہ آج یہ مسلمان جو ایک مختصر سے گھونسلے کی سی کیفیت اور صورت رکھتے ہیں، تیرے دشمنوں کے مقابلے میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان تہلک هذه العصابة لم تعبد في الارض ابدا۔ باری تعالیٰ اگر آج یہ 313 کا لشکر زمین سے مٹا دیا گیا، یا آج مسلمانوں کو مدد اور نصرت نہ حاصل ہوئی اور یہ لوگ شکست کھا گئے، تو باری تعالیٰ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ ایک ایسی خوبصورت نیاز مندانہ دعا تھی جو اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے لیے اس قدر گریہ فرما رہے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ بار بار اٹھا کر آسمان کی جانب اپنا رخ انور اٹھا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں
التجائیں کر رہے ہیں، عرضیاں پیش کر رہے ہیں، اور یا حی یا قیوم کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب گریہ زیادہ ہو جاتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رخ انور کو آسمان کی جانب بلند کرتے تو حضور نے جو چادر سر پر پہن رکھی ہوتی وہ سرک کر کندھوں پر آ جاتی، کندھوں سے پہ وہ سرک کر نیچے چلی جاتی، تو میں پھر اٹھا کر دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر رکھتا۔ کہتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ اور حضور کا رونا جب بہت زیادہ ہو گیا تو میں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کے سم سے تھام لیا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی یہ دعائیں کبھی بھی رائے گاں نہیں جائیں گی، قبول کی جائیں گی، اور اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت آ کر ہی رہے گی۔ اور پھر ان دعاؤں کا نتیجہ اور ثمر یہ تھا کہ رب ذوالجلال نے پہلے 3,000 فرشتوں کا لشکر بھیجا، اور پھر اس کے بعد 5,000 فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کے ساتھ مدد کے لیے اترا، جو مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر دشمنوں کے مقابلے میں لڑنے لگا۔ تو اس کا ہیبت اور اس کا جلال دشمنوں پر اس قدر زیادہ ہوا کہ انہیں کسی قسم کا ہوش نہ رہا۔ وہ کسی بھی مسلمان کے مقابلے میں آتے تھے تو پھر وہ تلوار چلانا بھول جاتے، نیزہ پھینکنا بھول جاتے، کیونکہ ان کے سامنے اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے محض مسلمان نہ کھڑے تھے بلکہ فرشتوں کا بھی ایک خوبصورت لشکر ان کے مقابلے میں آ چکا تھا۔ یہاں پھر رب ذوالجلال نے شیطان لعین کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ بدر کے میدان میں وہ شیطان دشمنوں کی صفوں میں داخل تھا، اور اس نے سراقہ بن مالک کا روپ دھار رکھا تھا، اور وہ ان کی ہمت افزائی کرتا تھا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا کہ بس تم آج جا کر لڑو اور مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دو، آج انہیں تمہارے جو ہے بہادری سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور بہت سارے خیالات دشمنوں کے دلوں میں پیدا کرنے لگا۔ مگر جب مسلمانوں کے مدد اور نصرت کے لیے فرشتے نازل ہو گئے اور اس نے فرشتوں کی جماعت کو اترتے ہوئے دیکھا تو پھر وہ شیطان میدان بدر سے بھاگ گیا۔ کافروں نے اس سے یہ پوچھا کہ سراقہ، تم تو ہمیں فتح کی نوید اور خوشخبریاں سنا رہے تھے، اب تم کہاں چلے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، بس مجھے اللہ رب العزت کا خوف کھایا جا رہا ہے، اور جب وہ پکڑ کرتا ہے تو اس کی پکڑ بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، اور اس طرح وہ شیطان اس میدان سے بھاگ گیا۔ اس پورے واقعے کو ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک حقیقت کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ موت تو اٹل ہے، موت نے ہر نفس کو آنا ہے، اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ ہو، چاہے وہ مومن ہو، مسلمان ہو، کوئی مطیع فرما بردار اور برگزیدہ بندہ ہو، یا پھر دوسری صفوں میں کافر ہو، نافرمان ہو، اللہ رب العزت اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا گستاخ ہو۔ تو فرمایا کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، مگر فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ فرمایا کہ جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہیں اور انہیں سختی کے ساتھ ڈانٹتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے تمہارے جرائم کا، یہ بدلہ ہے تمہاری ان حرکتوں کا کہ جو تم جری ہو کر اور نافرمان ہو کر اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے دوستوں کے خلاف کرتے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے میثاق مدینہ کی مخالفت کرنے والے مشرکین مکہ کی جن لوگوں نے حمایت کی تھی ان کا تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا کہ جنہوں نے عہد شکنی کی ہے، جنہوں نے وعدے کی پاسداری نہیں کی، اب ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور انہیں کسی طرح کا کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ جب ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا تو پھر ان کا حال اور احوال بطور عبرت دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں گے، اور پھر اس عبرت کے نتیجہ میں وہ مسلمانوں کے خلاف دوبارہ کوئی عہد شکنی کرنے سے کترائیں گے۔ پھر غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو جو چند ہدایات دی گئیں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کسی طرح سے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے کوئی کمی نہ رکھیں۔ یعنی یہ میدان بدر تو گویا کہ ایک حق اور باطل کے درمیان ایک خوبصورت معرکہ تھا جس کے ذریعے سے دین اسلام کی سربلندی کا خوبصورت اظہار ہونا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب تمہیں جب بھی جنگ و جدال کا موقع میسر آئے تو پھر اس کے لیے تم نے تمام چیزوں کا انتظام اور اہتمام پہلے سے ہی کر کے رکھنا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ تم ہر
وقت تیار رہو. کس ذریعے سے؟ سامان حرب کے ذریعے سے، اپنی قوت کو بڑھانے کے ذریعے سے، اپنی سواریوں کے ذریعے سے ہر وقت اپنے آپ کو بالکل تیار رکھو کہ جب کبھی بھی دشمن سے لڑنے کا موقع میسر آئے تو فوراً تم تیار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو. اور پھر ان تمام انتظامات کے بعد حقیقی طور پر توکل تو اللہ رب العزت ہی کی ذات پر ہوگا، مگر فرمایا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو مستعد رکھنا ہر صاحب ایمان کا خاصہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک حقیقت کی جانب ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ حقیقت تو اس طرح سے واضح اور اظہر من الشمس ہے کہ تم روئے زمین پر کچھ نہ کر سکے تھے. یہ صرف اللہ رب العزت ہی کا فضل اور اس کی توفیق تھی کہ اللہ رب العزت نے تمہیں شیر و شکر کر دیا، تمہیں آپس میں بھائی بھائی کر دیا، اور ایک دوسرے کی محبت تمہارے دلوں میں اس طرح سے انڈیل دی کہ اب جو پہلے تم ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، اب تم ایک دوسرے کے لیے جانیں دینے کے لیے ہر وقت کمر بستہ اور تیار رہتے ہو. تو اس لیے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. کہ وہی رب ذوالجلال جو غالب حکمت والا ہے، اسی کی جانب سے تم پر یہ فضل اور تم پر یہ انعام اور رحمت ہوئی ہے کہ یہ محبتیں تمہارے دلوں میں راسخ اور قائم ہو گئیں کہ اب تم باہمی اتحاد، باہمی محبت اور الفت اور باہمی اتفاق کی خوبصورت فضا کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو. فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مدد اور نصرت کے لیے آپ کا رب ہی آپ کے لیے کافی و شافی ہے، آپ کو کسی اور جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بڑا خوبصورت پیغام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ ہر صاحب ایمان کو توکل کے اعتبار سے صرف رب ذوالجلال ہی کی ذات کو ملحوظ خاطر اور مد نظر رکھنا چاہیے. یہاں ایک بات میں ضمن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توکل کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اس تعریف کو مزید وضاحت کرتے ہوئے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ توکل کا مطلب صرف محض یہ ہے کہ جناب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جایا جائے اور اللہ رب العزت سے امید لگا لی جائے. کیا توکل کا معنی یہ ہے؟ تو اس کا جواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ دیتی ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ رب العزت پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو باندھ کر؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اچھے طریقے سے اس کو باندھو اور پھر اس کے بعد اسے اللہ رب العزت کے حوالے کر دو اور رب ذوالجلال پر توکل اور بھروسہ کر لو. یعنی اسباب پہلے تمام اختیار کرنے ہیں، ان تمام اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی ہے کہ باری تعالیٰ ہماری سکت اور طاقت تو صرف اتنی تھی، مگر اب حفاظت کرنا تیرے ہی ذمہ کرم پر ہے، اور حفاظت تو تب ہی کرتا ہے کہ جب تیری پاک ذات پر بھروسہ ہو. ہم کامل طور پر تیری ذات پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ پھر وہ بھروسہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، وہ توکل اپنا نور دکھاتا ہے کہ اللہ رب العزت ان اسباب کی برکت سے مدد اور نصرت نازل فرماتا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو دشمنوں کا جو نقصان ہوا تو بنیادی طور پر ان کا نقصان دو طرح سے تھا. ایک تو جانی اعتبار سے ان کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ 70 کے قریب بڑے بڑے ان کے سردار واصل جہنم ہو گئے، اور پھر اسی طرح 70 کے قریب دشمن جو کفار تھے وہ مسلمانوں کی قید میں آ گئے اور انہیں غلام بنا لیا گیا. اس وقت تک اللہ رب العزت نے قیدیوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے آیات کو نازل نہیں فرمایا تھا اور کوئی احکامات نہیں آئے تھے. تو اس سبب سے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مشاورت کے ساتھ جو احکامات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملات فرمائے وہ اس غزوہ بدر میں حضور علیہ السلام نے فرما کر انہیں آزاد کر دیا، انہیں رخصت کر دیا. لیکن پھر اللہ رب العزت نے اس کے باقاعدہ احکامات نازل فرمائے. انشاءاللہ جب ہم آگے اپنی ترتیب کے ساتھ تلاوت کو بڑھائیں گے تو ان احکامات پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. پھر رب ذوالجلال نے ایک اور خوبصورت اور واضح حکم دیا ہے. وہ واضح حکم یہ ہے کہ اہل ایمان کی دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس کی دلی محبت، الفت، اس کی سنگت اور اس کی قربت کا معیار کیا ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ اہل ایمان کی محبت کا معیار ایمان ہی ہے. یعنی ہر صاحب ایمان کسی سے بھی دوستی
اور کسی سے بھی محبت رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس بات کو ملوز خاطر رکھے گا کہ جس کے ساتھ میں دوستی کرنے جا رہا ہوں اس کا واسطہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیسا ہے، کیا وہ بھی میرے رب پر ایمان لانے والا ہے یا نہیں۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو فرمایا کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ مومن ہی سے ہمیشہ محبت رکھے، دوستی رکھے اور دلی قربت رکھے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر اس دوستی کے معیار کو قائم نہ رکھا گیا اور اللہ رب العزت کے دشمنوں سے دوستیاں قائم کی گئیں تو فرمایا کہ پھر دنیا سے فتنہ و فساد کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دلی طور پر دوست نہیں ہو سکتے، یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست اور بھائی مت بناؤ۔ اس لیے فرمایا کہ جب مسلمان کا بھائی بن کر، مسلمان بھائی کا دست و بازو بن کر، مسلمان بھائی کے لیے دلوں میں محبت رکھ کر جب اتفاق، اتحاد اور یگانگت کے ساتھ یک جان ہو کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر روئے زمین سے تمام قسم کے فتنہ و فساد ختم ہو جائیں گے، اور اس فتنہ و فساد کے ختم ہونے کے نتیجہ میں ساری روئے زمین پر اللہ رب العزت کے مبارک دین اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں، یعنی سورہ انفال کے آخر میں اپنی مدد اور نصرت اور ہجرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ چونکہ اس کی ابتدا میں جہاد اور مال غنیمت کا تذکرہ ہے اور آخر میں نصرت اور ہجرت کے مضمون کو بیان کیا گیا، تو یہ صورت ابتدا سے لے کر اختتام تک جہاد ہی کے بیان کو احاطہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اگلی صورت سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ ترتیب کے اعتبار سے نویں صورت ہے، اور اگر نزولی اعتبار سے دیکھیں تو اس کا نمبر 114واں ہے، 114۔ سورہ توبہ کا جو نام ہے، ایک تو سورہ توبہ اور دوسرا اس کا نام سورہ براءہ ہے۔ سورہ توبہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے 3 مسلمانوں کی توبہ کی قبولیت کے واقعے کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا، تو یہ سورہ توبہ کہلائی۔ سورہ براءہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے جو یہود و نصارہ کے ساتھ عہد و پیما کر رکھے تھے، مسلمانوں نے کفار کے ساتھ جو وعدے اور کانٹریکٹس کر رکھے تھے، چونکہ انہوں نے وعدوں کی پاسداری نہیں کی تھی تو اس کے نتیجہ میں اب یہ احکامات نازل ہوئے کہ اب وہ تمام قسم کے معاہدات ختم، اب ہر قسم کے جو ہے کانٹریکٹس جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اب معاملہ یہ رہے گا کہ اب ان کے لیے اس زمین کو تنگ کر دیا جائے اور مدینۃ المنورہ کی مبارک زمین کو ان سے پاک کیا جائے، تو اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ براءہ ذکر کیا گیا۔ تو یہ صورت ایک اعتبار سے یوں سمجھیے کہ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی کہ اب بڑے واضح طور پر حکم آ گیا کہ اب جو آپ سے دشمنی رکھے اس دشمنی کا اظہار کرے، آپ کے مقابلے پر نکلے تو پھر اس پر کسی قسم کا کوئی رحم نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی معاہدات نہیں ہوں گے۔ انہیں ہم نے بہت وقت دے دیا، وہ 40 دن کے وقت کا تذکرہ بھی یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ یا تو ایمان لے آئیں، مسلمانوں کے زیر سایہ ہو جائیں، یا پھر اس زمین کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہوئے، تو اس سورہ مبارکہ کو سورہ براءہ کہا گیا۔ اس سورہ میں بطور خاص اللہ رب العزت نے ابتدا ہی میں اس بات کو ذکر کیا کہ مشرکین عرب کے لیے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے اور حجت تمام کر دی ہے۔ اب وہ ایک معینہ مدت تک کے لیے اسلام قبول کر لیں یا اسلامی ریاست کی حدود سے نکل جائیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو فرمایا کہ اسلامی ریاست کی سرزمین پر ان کے ناپاک وجود کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاد کی اہمیت کو ایسے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ اس کے مقابل 2 اور نیک کام ذکر کیے، اور پھر ان 2 نیک کاموں سے بڑھ کر جہاد کی اہمیت کو ذکر فرمایا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ فرمایا کہ یہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے کہ تم میدان جہاد میں وہ تم جو ہے حاجیوں کو پانی پلاؤ، اور یہ بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے کہ تم اللہ رب العزت کے پاک گھر کی تعمیر کرو، یعنی مسجد حرام کی تعمیر کرو۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ پھر اگر اس کے مقابلے میں دیکھو تو میدان جہاد میں لڑتے ہوئے شہید یا غازی بننا زیادہ بڑا مقام اور رتبہ رکھتا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے حقیقی محبت اور مجازی محبت کے کچھ
معیارات یہاں ذکر فرمائے ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ جو دنیاوی محبتیں اللہ رب العزت نے جبلی اعتبار سے ہر انسان کے قلب و ذہن میں قائم کی ہیں، ان کے مقابلے میں رب ذوالجلال نے دنیاوی دینی 3 محبتوں کو رکھا ہے، اور ان 8 محبتوں پر ان 3 محبتوں کو غالب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا کہ تمہارے والدین کی محبت، تمہاری اولاد کی محبت، تمہارے اعزہ اقربا کی محبت، تمہارے بھائیوں کی محبت، تمہاری اہلیہ کی محبت، تمہارے مال کی محبت، تمہاری تجارت کی محبت کہ جس کے ضائع ہو جانے کا تمہیں ہمیشہ خوف رہتا ہے، فرمایا یہ ساری محبتیں تمہارے دلوں میں رکھی گئی ہیں، مگر جب ان کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے اور رب ذوالجلال کی راہ میں جہاد کرنے کا معاملہ آ جائے تو فرمایا اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ان پر غالب ہونی چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو فرمایا رب ذوالجلال فاسقین کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے یہاں غزوہ حنین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑیں، جتنے بھی غزوات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں لڑے گئے، ان میں غزوہ حنین ایک ایسا غزوہ اور ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں مال و اسباب کے اعتبار سے مسلمان بڑے مضبوط اور قوی تھے۔ تو اس مال و اسباب کی مضبوطی اور اس کے قوی ہونے کی بنا پر اور بنیاد پر مسلمانوں کے ذہنوں میں تھوڑا سا تفاخر پیدا ہوا، اور اسی کی جانب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کا توکل میری بارگاہ سے تھوڑا سا ہٹ کر اپنے مال و اسباب پر اور سامان حرب پر چلا گیا تھا۔ تو اس سبب سے رب ذوالجلال نے اسی میدان میں مسلمانوں کو ایک ایسا جھٹکا دیا کہ جس جھٹکے کے نتیجہ میں وہ فوراً ہی واپس پلٹ آئے اور اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے اپنی لو کو لگا لیا۔ اور یہاں ان دعاؤں کا بھی تذکرہ ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں وہ دعائیں کیں، اور ان دعاؤں کے نتیجہ میں مسلمانوں پر اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 ذکر کی گئی ہے۔ افرادی قوت کے اعتبار سے بہت بڑی تعداد تھی، اور اسی کثرت اور فراوانی کی بنیاد پر مسلمانوں میں فخر پیدا ہوا، تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کیا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ یہ تمام احکام کو ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑا واضح حکم جو میں پہلے بھی ذکر کیا کہ سورہ براءہ جو کہا گیا تو اس کا ایک بڑا واضح حکم یہاں آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یعنی یہ سن 9 ہجری تھا اور یہ حج کا موقع تھا جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اب کافر حرم شریف میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکیں گے، اور فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں، اللہ رب العزت کے پاک حرم کو اس سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا جائے، اور کبھی یہ مشرکین اپنی نجاست اور ناپاکی لے کر اس پاک شہر میں نہ آئیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کیٹاگوریکل اس کا ذکر فرما دیا، اور آج 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حرمین طیبین میں آج بھی کسی کافر کو، غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ان سرحدوں سے وہی لوگ داخل ہوتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ اب چونکہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اسلام کا بول بالا ہے، اب جو لوگ آپ کے زیر سایہ اور آپ کے وطن اور آپ کی ریاست میں غیر مسلم رہنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ پھر اب انہیں جزیہ دینا ہوگا، انہیں ٹیکس دینا ہوگا، اور ٹیکس دے کر پھر وہ مسلمانوں کی ریاست میں رہ سکیں گے۔ یہ اسی اعتبار سے ہے کہ مسلمان ان کے لیے جان و مال کی حفاظت کا انتظام کریں گے، اور پھر اس انتظام کے بدلے اور عوض میں جزیہ کے طور پر وہ غیر مسلم مسلمانوں کی ریاست کے اور مسلمانوں کے بیت المال میں اپنا مال جمع کروائیں گے۔ تو ان احکامات کو ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور نصرانیوں نے، عیسائیوں نے جناب عیسیٰ روح اللہ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ فرمایا کہ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اور مخلوق میں اللہ رب العزت نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر جب ہم آگے چلتے ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت کا بڑا خوبصورت تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ آ رہے ہیں تو اس سفر کے کچھ احوال ذکر کیے گئے، اور یہاں بطور خاص جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کی رفعت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں مفسرین نے یہ ذکر کیا گیا کہ ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت نے 6 مختلف طریقوں سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں جس میں فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہاں لفظ صاحب سے ہمارے مفسرین اور فقہاء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جناب صدیق اکبر کی صحابیت کو ماننا ہر صاحب ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ جناب ابو بکر صدیق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کی صحابیت کی گواہی کوئی اور نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید خود دے رہا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یاد کریں اس وقت کو کہ جب مسلمانوں سے آپ مکۃ المکرمہ سے آپ اس سفر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ 2 میں سے، یعنی آپ 2 تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں ثانی اثنین سے مراد بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اذ ہما فی الغار میں یہ جو تثنیہ کی ضمیر ہے یہاں بھی مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یقول لصاحبہ، یہاں صاحب سے مراد بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ ان اللہ معنا، یہاں معنا میں جو تثنیہ کی ضمیر ہے یہاں بھی تثنیہ سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پریشان تھے کہ دشمن کہیں آ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں، تو وہ کبھی حضور کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے کہ کسی سمت سے کوئی دشمن مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ محبوب اپنے پیارے ساتھی یار غار و یار مزار جناب ابو بکر سے یہ کہہ دیجئے لا تحزن، پریشان مت ہو کہ یہ ہم صرف 2 نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ذوالجلال بھی شامل ہے، اور اس ہجرت میں اس کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی مدد اور نصرت ہی کا نتیجہ تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں موجود ہیں تو دشمن بالکل غار ثور کے سرہانے پہنچ کر واپس چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جناب صدیق اکبر کو ان کی نظروں سے اوجھل کیے رکھا۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر کیا گیا منافقین کی طرف سے کچھ مال مسلمانوں کے لیے دینے کا یہاں احوال ذکر کیا گیا ہے، اور یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین جو ہے ساتھ جانے کو تو تیار نہیں تھے، چونکہ سخت گرمی تھی، سفر بڑا کٹھن تھا، دور کا سفر تھا، اور ایک بڑی جو ہے سلطنت سے لڑنے جانا تھا۔ تو فرمایا کہ وہ پھر آپ کو اپنا کچھ مال دے کر اپنا عذر پیش کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کا مال آپ حاصل نہ لیں، ان سے قبول نہ کریں، اور اسی جانب اشارہ فرمایا کہ یہ لوگ مالی تعاون دے کر اپنی آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور ان سفر کی صعوبتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ کچھ چندہ دے کر اپنی معذوری چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو کسی طور پر ان کا چندہ اور ان کی جو یہ تعاون ہے اسے قبول نہ کیا جائے، اور ساتھ پھر فرما دیا کہ ان کا یہ جو چندہ دینا ہے، ان کی یہ جو مدد کرنی ہے، یہ مدد کرنا، یہ معاونت کرنا، یہ چندہ دینا، یہ کوئی دل سے نہیں کر رہے، یہ بس اپنی جان چھڑانے کے لیے
یہ سارے معاملات کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے کہا قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہیت کے ساتھ، نماز بھی پڑھتے ہیں تو بد دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور ان آیات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے منافقین کے دل کا میل مسلمانوں کے سامنے واضح فرمایا۔ پھر اس کے بعد ہم اگلی آیات میں دیکھتے ہیں تو مصارف زکوٰۃ ذکر کیے گئے، یعنی کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت میں آیت نمبر 60 سورۃ التوبہ کی یہ آیت نمبر 60 ہے، جس میں 8 مصارف ذکر کیے گئے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جس میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، یعنی جو فقیر ہے۔ یہاں فقیر کی تعریف یہ کی جائے گی کہ جو مالک نصاب نہیں ہے وہ فقیر کی تعریف میں آئے گا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، جو مسکین ہے، والعاملین، ایسے لوگ کہ جو زکوٰۃ جمع کرنے اور زکوٰۃ تقسیم کرنے پر مامور ہیں۔ تو فرمایا کہ ان عاملین اور زکوٰۃ کے جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے جو کام سر انجام دے رہے ہیں ان کو جو تنخواہ دی جائے گی تو انہیں زکوٰۃ کے پیسے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ کہ جن کے بارے میں یہ امید ہو کہ اگر زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی مدد کر دی جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، یا وہ لوگ کہ جو ایمان تو لے آئے مگر ان کے خاندان والوں نے ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیا اور اب وہ تکلیف میں ہے، اور یہ ڈر اور خوف ہے کہ اگر ان کی مدد نہ کی گئی تو یہ واپس پلٹ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کی تالیف قلب کے لیے ان کی مدد کرنے کے اعتبار سے زکوٰۃ انہیں دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور یہ ان تمام کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ قرض دار جو شخص ہو اسے قرض سے نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مجاہدین پر اس زکوٰۃ کو خرچ کرنے کے احکامات یہاں ذکر کیے گئے، اور ساتھ فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے تم پر فریضہ ہے، تم پر فرض ہے، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر صاحب ایمان پر لازم اور ضروری ہے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ چونکہ وقت مختصر ہے تو یہاں ہم زکوٰۃ کے احکامات کو بھی تفصیل ذکر نہیں کر سکتے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان احکامات کو ضرور جانیں، چونکہ بہت سارے لوگوں پر زکوٰۃ واجب اور فرض ہو چکی ہوتی ہے مگر وہ اس کے احکامات اور مسائل سے آگہی نہ رکھنے کی بنیاد پر وہ زکوٰۃ کو بر وقت ادا نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو عبادات ہمارے ساتھ منسلک اور متصل ہیں ان کے بارے میں مکمل آگہی رکھیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ زکوٰۃ کے مسائل کو جاننے کے لیے آپ فقہ کی کتب کی جانب رجوع کریں اور ان تمام مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ جو فریضہ رکھا ہے اسے ہم صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ پھر رب ذوالجلال نے دشمنوں کے ایک طعنے کی جانب ذکر فرمایا ہے۔ وہ طعنہ کچھ یوں تھا کہ منافقین جو ہے مسلمانوں کو طعنہ یہ دیتے تھے کہ جو غریب اور نادار اور مفلس مسلمان تھے جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ مفلسی کی بنیاد پر بہت زیادہ مال خرچ نہیں کر پاتے تھے، وہ تھوڑا بہت جو خرچ کرتے تو وہ منافقین جو ہے ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ تھوڑا سا مال تمہارا کہاں قبول ہوگا، تمہیں ویسے ہی کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور تم اللہ کی راہ میں لٹا رہے ہو، پہلے تم اپنے اوپر خرچ کرو۔ اس طرح کے وہ جو اعتراضات کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دشمنوں کو عطا فرمایا اور کہا کہ پریشان ہونے کی بالکل بات نہیں ہے اور ان دشمنوں کی بات سننے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان مفلسوں ان نادار مسلمانوں کے جو صدقہ و خیرات تھا، جو انفاق فی سبیل اللہ تھا، اس کی محافظت فرمائی اور اس کا درجہ بیان کیا۔ فرمایا کہ یہ جو خرچ کرنا ہے یہ مال کی کثرت کے اعتبار سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ یہ دینے والے کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس اخلاص اور للہیت کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ صحابہ نے جو نیکیاں کی ان نیکیوں میں جو اخلاص تھا اس اخلاص کو رہتی دنیا تک آنے والے مسلمان نہیں پہنچ سکتے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی مثال کچھ اس انداز میں فرمائی کہ غیر صحابی اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خیرات کرے تو وہ صحابہ کرام کے ایک مٹھی اناج یا ایک مٹھی گندم یا دانے خیرات کرنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہاں احد کے برابر پہاڑ
کے برابر جو ہے سونا ہے اور کہاں ایک مٹھی کے برابر صدقہ و خیرات ہے، لیکن فرق صدقہ کرنے والوں میں ہے۔ ایک طرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست زیارت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، اور دوسری طرف دیگر مسلمان ہیں۔ تو یہ صحابیت کا معیار اور درجہ بھی ہمارے سامنے آیا، اور پھر اس اخلاص کا خوبصورت درس بھی ہمارے سامنے نظر آیا کہ اخلاص ہی ہے جو اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نہ تمہارے دیے ہوئے مال کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے بہائے ہوئے خون کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اور دیگر معاملات اور اس کی کثرت کو دیکھتا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اگر وہ دیکھتا ہے تو وہ تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ واقعات کو آگے ذکر کیا گیا، اور عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین کہلاتا ہے، اب جب اس کا انتقال ہوا اور وہ اس دنیا سے پردہ کر گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس وقت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار روکتے تھے، یا رسول اللہ اس کے جنازہ نہ پڑھائیں، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کا جنازہ پڑھا دوں اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائیں، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس جانب اشارہ فرمایا کہ محبوب اگر آپ ان دشمنوں کے لیے 70 دفعہ بھی دعائے مغفرت کریں گے تب بھی میں اس دعا کو قبول نہیں کروں گا، اور ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ اللہ رب العزت میرے 71ویں دفعہ دعائے مغفرت کرنے پر معاف کر دے گا تو میں 71ویں دفعہ بھی بخشش اور مغفرت کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا دوں۔ اندازہ لگائیں کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دشمنوں پر اتنے مہربان اور رحیم ہیں تو وہ اپنے غلاموں پر کس قدر زیادہ محبت اور الفت کا صائبہ رکھتے ہوں گے، وہ اپنے امتیوں سے کس قدر پیار کرتے ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی وابستگی کو ہم اس اعتبار سے قائم کریں اور اپنی محبت کا اظہار اس طور پر کریں کہ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے کسی لمحے اور گوشے میں اپنی امت کو نہیں بھلایا ہے تو امتی کے لیے بھی یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہر وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یادوں میں بسا کر رکھے، مصطفیٰ کی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر رکھے۔ یقین جانیے کہ یہی ہماری دنیا کی بھی سرخروئی ہے اور ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔